بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ملک اویس شہزاد یوٹیوب چینل۔ دوستو آج آپ کے سامنے میں دیا میر بادشاہ ڈیم کے متعلق اس پر جو تعمیراتی کام ہو رہا ہے اس کے متعلق اہم معلومات لے کر آیا ہوں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ پانی کو لے کر کے پاکستان ہر دور میں ہی انتہائی مشکلات کا سامنا کرتا رہا ہے، چاہے وہ انڈیا سے پانی چھوڑنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ مونسون کی بارشوں میں سیلابی صورتحال کا معاملہ ہو، چاہے وہ ریزروائرز کا معاملہ ہو، چاہے وہ الیکٹرکسٹی یا پاور پروڈکشن کا معاملہ ہو۔ ہم نے یعنی پاکستان نے جب سے ہم یہ ملک آزاد ہوا ہے تب سے جنرل ایوب صاحب کے دور میں جو ڈیمز بنے ہیں اس کے بعد سے لے کر کے اب تک ہم نے سٹرگل ہی کی ہے۔ تو اس سلسلے میں جب دیا میر بادشاہ ڈیم کا افتتاح کیا گیا تو یہ کہا جا رہا تھا جی کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ اچیومنٹ ہوگی پاکستان کے لیے کہ اگر یہ ڈیم بن جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کی اہمیت کو لے کر کے ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ڈیم بنے، کیونکہ اس ایک اکیلے ڈیم کی وجہ سے ہمارے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ تو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ایک باقاعدہ ڈرائیو شروع کی گئی پاکستان میں جو ہے ڈیمز کی قلت کو ختم کرنے کی۔ اسی سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک جو ہے وہ فنڈ بھی بنایا، ایک اکاؤنٹ بنایا جس میں آپ فنڈز جمع کروا سکتے ہیں مومن ڈیم اور دیا میر بادشاہ ڈیم کی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ۔ تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب تک دیا میر بادشاہ ڈیم جو ہے اس کی جو تعمیراتی کام ہے اس کی کیا صورتحال ہے، وہ کہاں تک پہنچا ہے اور کیا کیا اچیومنٹس اب تک پاکستان نے حاصل کر لی ہیں۔ تو دوستو سب سے جو پہلی مین بات ہے کہ جو ریکوائرڈ ایریا تھا، جو ریکوائرڈ لینڈ تھا دیا میر بادشاہ ڈیم کا، وہ تقریباً 37,500 ایکڑ تھا، جس میں سے 32,140 ایکڑ حاصل کر لیا گیا ہے، یعنی جو ریکوائرڈ لینڈ تھا اس کا 86% لینڈ پاکستان گورنمنٹ نے ایکوائر کر لیا ہے۔ دوسری جو چیز تھی دوستو وہ یہ ہے کہ ہرپن داس ماڈل ولیج ری سیٹلمنٹ جو ہے وہ جو پروجیکٹ تھا وہ 95% کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ پھر رائٹ بینک پیریفری روڈ جس کو RBPR پروجیکٹ کہا جاتا ہے وہ پروگرس میں ہے، اس کی ورکنگ جاری ہے۔ RBPR کو مختلف اس میں ڈیوائیڈ کیا گیا پارٹس میں، RBPR1، RBPR2، RBPR3، RBPR4۔ RBPR1 اور RBPR2 کے جو ہیں کنٹریکٹس وہ جاری کر دیے گئے ہیں، بلکہ RBPR1 پر تقریباً 90% کام مکمل کر لیا گیا ہے اور RBPR2 کا کام جو ہے وہ 40% مکمل ہوا ہے۔ RBPR3 اور 4 کی جو پروکیورمنٹ پروسیس ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تھور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے وہ آلریڈی آپریشنل ہے، چل رہا ہے، یعنی جو وہاں کی لوکل کمیونٹی ہے، اس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو یہ بجلی مہیا کر رہا ہے، بجلی مہیا کرنا سے شروع کر دیا ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جب تک اس ڈیم دیا میر بادشاہ ڈیم کا کام مکمل نہیں ہوتا، جب تک دیا میر بادشاہ ڈیم مکمل طور پر آپریشنل نہیں ہو جاتا، تب تک ایز اے گڈ جیسچر یہ پروجیکٹ جو ہے یہ لوکل کمیونٹی کو مفت بجلی فراہم کرتا رہے گا۔ سب سے بڑی اس کی یہ بات تھی۔ اس کے علاوہ 3 میگا واٹ کا تھک پاور ہاؤس پروجیکٹ جو ہے اس پر بھی کام 95% تک مکمل کر لیا گیا ہے۔ اب تک جو دیا میر بادشاہ ڈیم پروجیکٹ میں پاکستان گورنمنٹ نے
انویسٹمنٹ کی ہے وہ تقریباً بنتی ہے جی 108 ارب روپے۔ یہ رقم، یہ جو خطیر رقم ہے، یہ اب تک جو لگائی گئی ہے وہ جو ری سیٹلمنٹ پروجیکٹس تھے، مطلب جو آبادیاں تھیں ان کو وہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ سیٹل کرنا، جس کو ہم ری سیٹلمنٹ پروجیکٹس کہتے ہیں، ان میں لگائے گئے۔ پھر جو لینڈ ایکویزیشن کرنی تھی، لینڈ ایکوائر کرنا تھا، اس کی مد میں یہ خطیر رقم ادا کی گئی۔ ناظرین، اس ڈیم کے بہت ہی اہم جو ہیں وہ ایڈوانٹیجز ہیں، فوائد ہیں، اور سب سے بڑا جو فائدہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو کے شروع میں بھی بتایا کہ جو فلڈز کا خدشہ ہوتا ہے مونسون میں، یا جب بھی پیچھے سے جو ہے بھارت اپنی طرف سے پانی چھوڑتا ہے، اس طرح کا کوئی بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو جو سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر سال پاکستان کو، وہ خدشہ کم ہو جائے گا۔ ایگریکلچر کے لیے یعنی زراعت کے لیے پانی مہیا کیا جائے گا۔ ہائیڈل پروجیکٹ جو ہے، اس کی وجہ سے عوام، کیونکہ یہ ہائیڈل ایک پروجیکٹ ہے، تو اس کی وجہ سے عوام کو سستی بجلی ملے گی۔ یہی سستی بجلی انڈسٹریز کو بھی اویلیبل ہوگی، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر سٹوریج کیپیسٹی کی بات کریں تو 8.1 ملین ایکڑ جو ہے، یہ 8.1 ملین ایکڑ فیٹ، 8.1 MAF اس کی سٹوریج کیپیسٹی ہے۔ جو اس کی پاور جنریشن کیپیسٹی ہے وہ ہے جی 4500 میگا واٹ۔ اس کی جو اینول جنریشن جو اویل ہوگی وہ ہوگی 18.1 بلین یونٹس پر اینم۔ پھر جو دیا میر بھاشا ڈیم، اگر یہ فلی آپریشنل ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا وہ تربیلا ڈیم کو ہوگا، کیونکہ ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ جو میجر پروڈکشن پلانٹ ہے وہ تربیلا کی جانب سے ہی پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو جو ہے یہ الیکٹرکسٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو جب 4500 میگا واٹ الیکٹرکسٹی دیا میر بھاشا ڈیم کی جانب سے سسٹم میں ایڈ کی جائے گی، تو اس پر جو لوڈ ہے، تربیلا پر جو لوڈ اب تک ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، وہ لوڈ کم ہو جائے گا، اور اس لوڈ کی وجہ سے تربیلا ڈیم کے جو پاور پلانٹس ہیں اس کی لائف 35% تک بڑھ جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ایک اہم ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز مصدقہ لگتی ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔